الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ سامعین مکرم اور صدائے دل کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ موضوع ہے زکوٰۃ۔ کیا اہمیت ہے، کیا اس کے فضائل ہیں، کیا وعیدیں ہیں، ان دونوں چیزوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ مختصر وقت میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ دراصل جو یہ زکوٰۃ ہے یہ قرآن و حدیث میں منسوخ حکم ہے، اور قرآن اور احادیث میں بکثرت اس کا ذکر بھی آیا ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن شریف شروع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ آتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے دعا کی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے پیارے رب ہم کو سیدھے راستے پر چلا دیجئے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم نے سورہ بقرہ کو شروع کیا ہے، اور سورہ بقرہ میں قرآن شریف نے سب سے پہلے تعارف کروایا ہے قرآن کریم کا۔ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لا ریب کتاب ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کہتا ہے ھدی للمتقین، ہدایت ہے کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ اب پرہیزگار کون ہیں؟ تو جو حضرات 5 صفات سے متصف ہوں گے وہ پرہیزگار ہیں، اور قرآن کریم بھی ہدایت انہی کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم سے جو نفع حاصل کرنے والے ہوتے ہیں وہ متقی ہی ہیں، اسی لیے قرآن نے یہاں پر متقین کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس میں 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز ہے ایمان بالغیب، دوسری چیز ہے اقامت صلاۃ، اور تیسری چیز ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انفاق فی سبیل اللہ۔ اس کی تفصیل میں کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جو چوتھی چیز بیان کی گئی ہے وہ ہے تمام کتب منزلہ پر ایمان لانا، قرآن کریم پر تفصیلاً اور باقی جو کتب ہیں ان کے اوپر اجمالاً ایمان لانا۔ اور 5ویں چیز جو بیان کی گئی ہے وہ ہے آخرت پر یقین رکھنا۔ اگر ان 5 چیزوں سے آپ متصف ہوں گے اور آپ یہ چیزیں اپنائیں گے تو قرآن کریم بھی ہدایت ہوگا، اور آپ کے لیے دنیا میں بھی فلاح دنیاوی اور فلاح اخروی دونوں حاصل ہوں گی، اور آپ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوں گے۔ اس میں جو تیسری چیز ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں زکوٰۃ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ 3 تفسیریں بیان کرتا ہوں۔ شیخ محمد علی الصابونی صاحب صفۃ التفاسیر نے اس کی تفسیریں بیان کی گئی ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کو عام رکھا جائے، یہ زکوٰۃ کو بھی شامل ہے، صدقات کو بھی شامل ہے، اور دیگر جو نفقات ہیں، خیر کے کام ہیں، ان سب کو شامل ہے۔ تو انہوں نے اس آیت کو عام رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو مال دیا ہے آپ اس کو خرچ کیجئے، آپ اس کو نیکی اور احسان سلوک کے کاموں میں آپ اس کو خرچ کریں۔ تو یہ آیت عام ہو گئی۔ دوسری تفسیر جو کی ہے وہ صحابی رسول اور مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر انفاق سے مراد زکوٰۃ الاموال ہے، اموال کی زکوٰۃ۔ اور تیسری جو تفسیر کی ہے مشہور مفسر اور جن کی تفسیر مستند مانی جاتی ہے وہ ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جہاں بھی قرآن کریم میں نماز کا اور زکوٰۃ کا تذکرہ آیا ہے وہ متصلاً آیا ہے، اور وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ نماز یہ ہے حق اللہ ہے۔ جب حق اللہ اور حق اللہ میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، توحید بیان کرنا، اس کی تمجید بیان کرنا، اس کی بزرگی بیان کرنا، اس کی ثنا بیان کرنا، اور یہ جو زکوٰۃ ہے انفاق ہے۔ انفاق کہتے ہیں الاحسان الی المخلوق، کہ مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو انفاق کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ انفاق جو ہے یہ حق العبد ہے، اور حق العبد جو ہوتا ہے وہ واجبات نافقہ میں سے ہوتا ہے، اور واجبات نافقہ میں سے جب یہ انفاق ہے
تو اس آیت کریمہ کے تحت یہ زکوٰۃ جو ہے مفروضہ زکوٰۃ ہے وہ بھی اس آیت کریمہ کے تحت داخل ہو جائے گی۔ تو اس میں 3 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، یہ آیت کریمہ ہوئی۔ اس کے بعد 32 مقامات پر زکوٰۃ کا اور نماز کا تذکرہ باہم متصل آیا ہے بحوالہ رد المحتار، اس سے بھی اہمیت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور حدیث شریف بخاری شریف کتاب الایمان باب دعاؤکم ایمانکم حدیث نمبر 8، اس میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان والحج۔ 5 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے کہ اسلام کا جو دار و مدار ہے، اسلام کی جو عمارت ہے، اسلام کی جو بنیاد ہے، وہ 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسری چیز ہے اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا، اور تیسری چیز جو بیان کی گئی ہے وہ ہے زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ چوتھی چیز ہے صوم رمضان، رمضان شریف کے روزے رکھنا، اور 5ویں چیز جو ہے وہ حج ہے۔ تو بخاری شریف کی کتاب الایمان کے اندر تیسرے نمبر پر جس چیز کو بیان کیا گیا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں اور حدیث شریفہ میں اس کی اہمیت ہے اور ان کی تاکید کا بیان کیا گیا ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھتے جائیں، کبھی ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ قرآن کریم نے بار بار اس کا تذکرہ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو زکوٰۃ کے اوپر کتنا اس کے اوپر توجہ دینے چاہیے اور اس کو ادا کرنا چاہیے اور کتنا ضروری ہے اس کو ادا کرنا۔ اس کے بعد یہ قرآن کریم نے بیان کیا، اب اگر جو لوگ اس زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے ان کے لیے کیا ہے؟ تب قرآن شریف میں آپ مطالعہ کر لیجئے، آیت کریمہ میں سناتا ہوں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، اس کا خزانہ کرتے رہتے ہیں، اس کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے صاحب صفت التفاسیر نے کہ الذی لا یؤدون زکاتها، لا ينفقون فی سبیل اللہ الذی لا یؤدون زکاتها، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ولا یبذلون منها فی وجوہ الخیر، اور اس کو خیرات کے کاموں میں، نیک کاموں میں اس کو خرچ نہیں کرتے، وہ اس آیت کریمہ میں مراد ہیں۔ اور ابن عمر کے حوالے سے صاحب صفہ نے یہ بیان کیا ہے کہ کنز کیا ہے، تو فرماتے ہیں کنز وہ مال ہے ما لم یؤدی زکاتہ، جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو، وما یؤدی زکاتہ فلیس بکنز، اور جس کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہے وہ کنز نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ جو لوگ خرچ نہیں کرتے ہیں ان کے لیے کیا وعید ہے، آگے سن لیجئے، فبشرہم بعذاب علیم، آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے، کس چیز کی؟ بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ اور دوسری جو آیت اس سے آگے اس کی تفصیل بیان کرتی ہے، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ ایسا دن ہوگا جس میں ان کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ کیسا دن؟ یوم یحما علیہا، کہ جہنم کی آگ میں ان کو دہکایا جائے گا، ان کو تپایا جائے گا، ان کو گرم کیا جائے گا۔ پھر کس سے؟ فتکوی بہا جباہہم، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وظہورہم، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، اور ان کے پشتوں کو، ان کے پہلوں کو اور ان کی پیٹھوں کو، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ خزانہ، یہ ہے وہ مال جس کو تم نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا، جس کا بدلہ تم آج چکھ رہے ہو۔ قرآن کریم نے یہاں پہ یہ 2 آیتوں کے اندر اس کی وعید بیان کی کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ اگر ہم ادا کریں گے تو اس سے مال کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کے معنی ہی پاکی کے آتے ہیں، صفائی کے آتے ہیں۔ اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو آپ کا مال پاک نہیں ہوگا، اور حدیث شریف میں آتا ہے
کہ جس مال کے ساتھ جو زکوٰۃ کا مال آپ ادا کرتے ہیں لیکن آپ پورا ادا نہیں کرتے تو وہ مال آپ پورے مال کو ہلاک کر دے گا، الا اہلکت ہو یا بروایت او افسدت ہو، یا اس کو خراب کر دے گا یا اس کو ہلاک کر دے گا۔ تو اگر ہم مال کو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ہمارا مال پھر بیکار ہو جائے گا اور اس میں نفع نہیں ہوگا۔ اور قرآن کریم کا یہ حکم ہے کہ آپ اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور صرف 2.5% ہے، آپ باقی آپ رکھیں، اپنے پاس رکھیں، صرف آپ کو 2.5% ادا کرنی ہے اور وہ آپ کے لیے بہت آسان ہے، آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور ادا کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کا مال بھی بڑھے گا، اس میں برکت ہوگی۔ لوگوں کا برکت کا مفہوم سمجھ میں جلدی نہیں آتا، لیکن قرآن کے اوپر اگر ہم کہہ رہا ہے تو ہم اس کو مان لینا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، اور لوگ سوچتے ہیں کہ سود زیادہ ہوتا ہے اس میں نفع، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے سود تو مال کو ختم کرتا ہے، مال میں بے برکتی کو لاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ کیسے بڑھاتا ہے؟ کہ آپ نے دن میں مال کمایا، مال کمانے کے بعد آپ گھر میں آ رہے ہیں، راستے میں آپ کا ڈاکو سے ملاقات ہو گئی تو آپ کا مال خرچ ہو گیا، آپ گھر جا رہے ہیں اور مال کما کے لائے ہیں، لیکن گھر میں ایسی بیماری آ چکی ہے، بچوں میں یا بیوی میں یا اہل و عیال میں ایسی بیماری آ چکی ہے کہ آپ کا پورا مال خرچ ہو چکا ہے، تو یہ کہیں گے آپ کے مال میں برکت نہیں ہوئی۔ تو یہی برکت کا مفہوم ہے کہ آدمی کا تھوڑی چیز کے اندر زیادہ کام ہو جائے۔ اور حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کے ذریعے سے مال میں کمی نہیں آتی ہے۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کو ادا کریں، اور جو لوگ ادا بھی کرتے ہیں وہ بھی اس میں سستی کرتے ہیں اور پورا حساب و کتاب سے ادا نہیں کرتے۔ ہم کو چاہیے کہ پورا حساب کتاب کریں اور پھر جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس کے اعتبار سے خرچ کرنا چاہیے۔ اور یہ تو آج کل یہ ہو چکا ہے کہ آج جو غربا ہیں اور اسی طرح جو لوگ مستحق ہیں وہ آپ کے پاس جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے محسنین کون لوگ ہیں، نیکوکار کون لوگ ہیں، اس کو بیان کیا ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، پہلی چیز وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور تیسری چیز جو قرآن کریم نے بیان کی گئی ہے کہ ان مالداروں کے مال میں سائل کا اور محروم کا ایک حق مقرر ہوتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم جا کے خود نادار جو لوگ ہیں، جو لوگ مستحق ہیں، تو ان کو جا کے خود پہنچاتے ہیں، لیکن اگر وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان کا احسان مانیں کہ وہ ہمارے پاس آئے ہیں، تو ہم کو چاہیے ان کا جو حق ہے وہ ہم ان کو ادا کریں، کیونکہ یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ہم تجارت کرتے ہیں، ہم زراعت کرتے ہیں، اسی طرح جو دوسرے سامان تجارت ہے، کمپنی وغیرہ میں جو کام کرتے ہیں، جو ہم کو مال ملتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہم کو دیتا ہے۔ آپ مثال لے لیجئے کہ ہم کھیتی کرتے ہیں اور اس میں ہم بیج ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد بیج ڈالنے کے بعد ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اس میں سے اس کومپل نکلتی ہے، کومپل اور سردی اور گرمی سب کو برداشت کرتا ہے وہ بیج، اور اتنی سخت زمین ہوتی ہے اس میں سے وہ بیج پھٹتا ہے، وہ کون ہے؟ ان کو کون پیدا کرتا ہے؟ سورہ واقعہ میں بیان کیا گیا ہے افرأیتم ما تحرثون، کہ بلا بتلاؤ تو صحیح تم اس کو کھیتی کرتے ہو، تم اس کو نکالنے والے ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم بھی اس مال میں سے خرچ کریں۔ اور سورہ حدید کے اندر ایک آیت کریمہ ہے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا، اور خرچ کرو، کس میں سے؟ اس مال میں سے جس کا ہم نے تم کو نائب بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے۔ اگر ہم مال خرچ کریں گے تو دیں گے تو کیا ہوگا؟ فالذین آمنوا لہم اجر کبیر، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا اجر ہوگا۔ یہاں پہ ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے مفسر ابو سعود نے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے شروع میں کہا آمنوا باللہ ورسولہ، یہاں پہ کہہ دیا اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وانفقوا، اور خرچ کرو، لیکن اس کے بعد دوبارہ آگے قرآن کہہ رہا ہے فالذین آمنوا وانفقوا، یہاں پہ دوبارہ مکرر لائے آیت کریمہ کو، اسی مضمون کو کہ ایمان لاؤ، اور جبکہ پہلے شروع میں کہہ دیا اس کے بعد پھر دوبارہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ لکھا ہے
ابو سعود نے کہ یہاں پہ مبالغہ مقصود ہے. مثال کے طور پر آپ کوئی شخص ہے اور وہ آپ کو کہنا ہو کہ وہ شخص بہت زیادہ سخی، تو کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کے اندر گٹھی کے اندر یہ سخاوت پڑی ہوئی ہے، یعنی وہ بہت زیادہ سخی ہے، سخاوت کرنے والا ہے. تو قرآن کریم نے انہی کے لیے کہا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں. کس میں خرچ کرتے ہیں؟ انفاق فی سبیل اللہ. اور انفاق فی سبیل اللہ کا جو پہلا درجہ ہے وہ ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ مفروضہ. تو ان کے لیے کیا ہے؟ بڑا اجر ہے. اسی طرح قرآن کریم کی دوسری آیت ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. اگر تم اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو گے تو کیا کرے گا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَيُضَاعِفْهُ لَكُمْ، تمہارے لیے دگنا کر دے گا. اور دوسری آیت میں بھی بیان کیا ہے وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا جتنا چاہے گا دگنا کر دے گا. تو یہاں پہ ایک تو کیا کرے گا؟ دگنا کر دے گا، زیادہ آپ کو مال دے گا. اور آگے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو وہ معاف کر دے گا، مٹا دے گا. اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے، بردبار ہے. تو یہ قرآن کریم کی آیات جو ہیں تو ان کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے. اب اگر آپ خرچ کرو گے تو اس سے آپ کا مال بڑھنے والا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اعطی منفقا خلفا واعطی ممسکا تلفا، کہ اللہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں آپ ان کو خلفا اور زیادہ دیجئے، اور جو لوگ ہاتھ کو روکتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہے ان کو بجا نہیں لاتے، جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس میں خرچ نہیں کرتے. وَأَعْطِي مُمْسِكًا تَلَفًا، آپ بھی ان کے مال کو ہلاک کر دیجئے، آپ بھی ان کو مت دیجئے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی اس زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے اس کو ہم ادا کریں. اور ہم ادا کریں تو ادا کرنے کے بعد ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک حق ہم کو مال دیا ہے، ایک حق ہے، اس کو دے رہے ہیں. اور قرآن کریم نے اس مضمون کو بیان کیا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تم کو کھلاتے ہیں، ہم تم کو دیتے ہیں کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اور دوسروں نہ دکھلاوا اس میں مقصود ہے، نہ ریاکاری مقصود ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہونی چاہیے. اور اسی طرح قرآن کریم کی دوسری آیت ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، کہ جو بھی تم خرچ کرو گے وہ کس کے لیے ہے؟ اپنے ہی تو بھلے کے لیے، اپنے ہی تو فائدے کے لیے ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تمہارے مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہم کو حاصل ہو جائے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور اگر تم خرچ کرو گے نیکی کے کاموں میں، زکوٰۃ کو خرچ کرو گے، اسی طرح دوسرے جو صدقات خرچ کرو گے تو کیا ہوگا؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، تم کو پورا بدلہ دیا جائے گا اور اس میں سے بالکل کچھ کم نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے جو یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں ہم کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں اور کہ ہم اس جو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اس کو ہم ادا کر رہے ہیں یا ادا نہیں کر رہے ہیں، اس میں کتنی غفلت بڑھتی جا رہی ہے، اور ہم اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم تو اپنے معاشرے کے اندر سدھار لانا چاہیے. اور یہ آپ یہ جان لیجئے کہ ایک صحت مند اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کریں. اب اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ مال جو ہوگا وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں سمٹ کر اور منجمد ہو کر رہ جائے گا. جب منجمد ہو کر رہ جائے گا تو لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی. جب ضروریات پوری نہیں ہوں گی تو اسلامی اور صحت مند معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا. آپ مثال لے سکتے ہیں کہ اگر خون جو ہے وہ رگوں کے اندر گردش نہ کرے تو منجمد ہو جائے، سوکھ جائے، تو پھر اس آدمی کا انجام کیا ہوگا، وبال کیا ہوگا، آپ سب سمجھتے ہیں. اسی طرح اگر یہ مال خرچ نہیں کریں گے اور چند ہی لوگوں کے اندر یہ سمٹ کر رہ جائے گا تو اس معاشرہ جو ہے وہ صحت مند معاشرہ نہیں کہلا سکتا، وہ اسلامی معاشرہ نہیں وجود میں لایا جا سکتا. تو یہ چیزیں جو تھی یہ آپ کے سامنے بیان کر دی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ان وعیدات ہیں ان سے ہم سب کو بچائے، اور جو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہم کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس صدائے دل
کہ جو اراکین ہیں ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ وہ بھی ہم کو مدعو کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح جو ناظرین سننے والے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کسی کو اگر فائدہ ہو تو ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ ماشاء اللہ، زکوٰۃ کے موضوع پر قرآن و حدیث سے مدلل بیان آپ نے سماعت فرمایا۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پر اس زکوٰۃ کی طرف توجہ عموماً نہیں دی جاتی، حالانکہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ تو میری صدائے دل کے تمام سامعین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت کمی ہے، تو اتنے کم وقت میں اس مضمون کو پورا تو نہیں بیان کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ ایک ترغیب ہے کہ آپ حضرات اس کو علماء اور مفتیان کرام سے سیکھیں اور سیکھ کر اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے معاشرے میں جو لوگ ادا بھی کرتے ہیں تو وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں، حالانکہ اس میں مفتیان کرام سے پہلے معلوم کریں تو اس کے بعد ہی اس فریضے سے جو ہے وہ آپ بری ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔